اس وقت اس کی حالت کیسی ہے اس کے بارے میں بہت سارے پاکستانی کنسرن ہیں. ہم نے ذرا تفصیل سے پوچھا, ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ نے اس کی جسمانی حالت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتایا, یہ میں بتائیے گا ذہنی طور پر وہ بچی ٹراما کا شکار ہے؟ اینڈ آئی ایم شیور کہ ظاہر اس کا جواب ہاں میں ہوگا, جس کیفیت سے وہ گزری, جو اس کی حالت ہے, جو ظاہر ہے میں نے بھی ملاقات کی. اور آپ کے خیال میں کب تک مکمل صحت یاب ہو سکتی ہے یہ بچی جسمانی طور پر؟ ذہنی طور پر تو ظاہر ہے کسی بھی بچے کو اس طرح کے ٹراما سے نکلنے میں شاید برسوں لگے, شاید ایک عمر لگ جائے, اللہ کرے کہ وہ جلد نارمل زندگی میں واپس آ جائے. لیکن ذہنی ٹراما کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, اور یہ بھی کہ مکمل صحت یابی انشاءاللہ کب ہو جائے گی پروردگار نے چاہا رضوانہ کی؟ یہ اقرار یہ سب اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ معاشرہ اس کے زخموں پہ صرف ٹی وی پہ دیکھ کے ہم لان تان کر دیں یا کو پریکٹیکلی اس کے لیے کریں. تو اگر ہم صحیح مرہم رکھیں گے اس کے زخموں پہ تو میرا تو یہی خواب ہوگا, یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے کہ یہ ایک دن ڈاکٹر بنے گی, ایک دن وکیل بنے گی, جو اس کا دل ہے وہ بنے گی. ابھی تو وہ یہی کہتی ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. تو اللہ کرے کہ وہ ڈاکٹر بنے, اور اللہ کرے کہ ہم یہ جواب دیں ایز اے قوم, ایز اے کنٹری, ایز اے ریلیجن, مسلمان کے طور پہ, کہ ہم نے اس بچی کو جو بھی ہوا وہ بھی ہمارا آپ کا ہی قصور ہے, ہم اس معاشرے کا قصور ہے, اس کے اپنے فیملی کا قصور ہے, اس عورت کا قصور ہے جس نے اس پہ زندگی کی. لیکن اب اس کا جواب ہم اس چیز سے دے کے تھوڑا سا سر اٹھا سکیں گے فخر سے کہ اگر ہم اس کی ریہیبلیٹیشن مل جل کے صحیح کرتے ہیں اور اس کو واقعہ ہی وہی بنا دیں جہاں میری بیٹی یا آپ کی بیٹی بنی. جی ڈاکٹر صاحب, یہی سوال ذرا میں ربیہ فاروقی صاحبہ سے بھی کر لیتا ہوں, ماہر نفسیات ہیں. ربیہ صاحبہ, یہ رضوانہ کے کیس میں پرٹیکولرلی جس طرح ہم نے کہا کہ وہ ایک نفسیاتی جنگ سے گزری ہے اس سارے معاملے کے اندر, لیکن نارمل ہونے میں اس بچی کو کتنا وقت لگ سکتا ہے نفسیاتی طور پر؟ جسمانی طور پر تو ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے بتایا کہ ظاہر وہ کب تک نارملائز ہوگی, کب تک اس کے زخم یا وہ کب تک روبہ صحت ہو جائے گی, لیکن نفسیاتی طور پر یا اس ٹراما سے نکلنے میں اس بچی کو یا نارمل زندگی گزارنے میں اس بچی کو کتنا وقت لگ سکتا ہے ربیہ صاحبہ؟ دیکھیں, یہ جو ایج ہوتی ہے ٹین ایج بہت کروشل ایج ہوتی ہے, اس میں پرسنالٹی یا شخصیت کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس ایج میں ہونے والے واقعات تا عمر بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں, اور اکثر لوگ اگر انہیں صحیح ہیلپ نہ مل سکے تو بہت زیادہ جو ہے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, جو کہ پوری عمر جو ہے ان پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. فوری طور پر تو ایک پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس جو ہے ایسے لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے. اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں ان کی پرسنالٹی بہت بری طرح, شخصیت بہت متاثر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں شخصیت میں ایک مستقل خوف آ جانا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ خود سے ایک جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں غصہ اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملے کسی اپنے سے کمزور پہ اس طرح کا کوئی تشدد کرنے کا تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تا عمر یہ ہمت ہی اپنے اندر نہ ڈیولپ کر سکیں کہ وہ کبھی بھی ظلم کے آگے آواز اٹھا سکیں. ان پہ جب بھی ظلم ہوگا وہ اس کے آگے سبمٹ کر دیں گے, اس کے آگے جھک جائیں گے. یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایسے باقی بچے, ظاہر یہ اس معاشرے کا المیہ ہے کہ اس طرح کے تشدد کے کیسز ہر آئے روز ابھرتے رہتے ہیں, چاہے وہ گھریلو گھر میں بچوں پر تشدد ہو, سوتیلے ماں باپ کی جانب سے تشدد ہو, اسکولوں میں, مدارس میں, اور ظاہر ہے اس طرح کے کیسز میں گھریلو ملازمین کے اوپر. اس طرح کے بچوں کے لیے کیا کیا جانا چاہیے جو اس طرح کے نفسیاتی چیلنجز سے گزرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ان کا ایک پراپر جو ہے سائیکیٹرک ایویلویشن ہونی چاہیے. اگر ہم صرف اور صرف جو ہے نفسیاتی سے بات کریں نظریے سے تو, اور دیکھنا یہ چاہیے کہ رائٹ ناؤ ان کے سمٹمز کیا ہیں. اگر کوئی ایسے سمٹمز ہیں کہ ڈپریشن ہے یا پھر بہت زیادہ اسٹریس ہے کہ وہ بچی اپنی نارمل جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی جو ہے انجام نہیں دے پا رہی ہے, تو ہو سکتا ہے فوری طور پر اس کو دواؤں کی ضرورت ہو. اگر دواؤں کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تو بھی تھرو ریہیبلیٹیشن یا ہم کہہ سکتے ہیں لانگ ٹرم تھراپی کے تھرو یا کاؤنسلنگ سیشنز کے تھرو, جس میں اس کے ٹراما کو ریزالو کیا جائے, اس ٹراما پہ کام کیا جائے, اس میں ایک سیلف کانفیڈنس پیدا کیا جائے, اس کی جو ٹرامیٹک میموریز ہیں ان پر کام کیا جائے اور اس کو ایک کانسٹنٹ سپورٹ دیا جائے, تو وہ جو ہے اس سے نکل سکتی ہے ٹراما سے, ایک نارمل زندگی کی طرف بھی پھر ایسے بچے جو ہے واپس آ سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کا ماحول نہ پرووائڈ کیا جائے تو پھر بہت مشکل ہے کہ ایسے لوگ کبھی بھی ایک بالکل نارمل زندگی کی طرف واپس آئیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا ربیہ فاروقی صاحبہ، آپ سے ہم نے تفصیل سے بات کی. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، سالم برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سارہ احمد صاحبہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن، ان سے ہم بات کریں گے. سالم بھائی مجھے بتائیے گا کہ آپ ایک وکیل بھی ہیں، اگین ٹو ایجوکیٹ، لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم کس عمر کی بچی کو یا بچے کو گھر میں کام کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں قانونی طور پر. پاکستان کا قانون اس اعتبار سے کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، اور تشدد اگر ہوتا ہے خدا نخواستہ بچے یا بچی کے اوپر تو اس کی سزا ممکنہ طور پر میکسیمم کیا ہو سکتی ہے، تاکہ لوگ آگاہ رہیں کہ اس کا نتیجہ یہ بھگتنا پڑ سکتا ہے ان کو. یاد رہے پروگرام کے آخر میں طیبہ تشدد کیس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، جو اس سے پہلے اسی نوعیت کا کیس تھا. جج صاحب ہی تھے، جج صاحب کی اہلیہ نے ہی بچی پر تشدد کیا تھا. اس کیس کا کیا بنا تھا، کیا جج صاحب اور ان کی اہلیہ کو کوئی سزا ہو سکی تھی؟ 2016 میں غالباً یہ کیس سامنے آیا تھا یا نہیں؟ تو یہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ سزا کیا ہو سکتی ہے، اور قانون میں کیا کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے، گنجائش ہے، یا آپ کے خیال میں قانون ٹھیک ہے اس معاملے کے اندر؟ سالم بھائی دیکھیں، میں تو اس کو کچھ اس طریقے سے کہتا ہوں کہ نماز ہم پہ فرض ہے. ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اذان سن کے کتنے لوگ رکتے ہیں، نماز کی طرف جاتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے اگر قانون بنا کر کے جو فرض ہے ہم وہ نہیں کر رہے تو قانون پہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ جب آپ اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے تو امپلیمنٹ ہوگا. قانون کچھ بھی بنا کے کتاب میں بند کر دیں، ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ میں نے اپنا حق کیسے لینا ہے اور کدھر سے لینا ہے. آپ اس کو امپلیمنٹ کی طرف لائیں. آپ ایسے کیسز جب اجاگر ہوتے ہیں تو ان کو سزائیں کر کے دکھائیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کوئی چیمپئن ہے، وہ جج ہے، وہ وکیل ہے، وہ پولیس والا ہے. جہاں کسی نے غلط یا کرائم کیا ہے اس کی سخت ترین سزا کر کے دکھائیں، عوام کے سامنے لائیں، تب پتہ چلے گا ہاں قانون ہے اور سزا ہوگی. لیکن افسوس ہمارے یہاں مظلومیت تو بتا دی جاتی ہے، مظلوم کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن ظالم کو نہیں دکھایا جاتا کہ اس کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کو سزا نہیں ہوتی. سر بھائی تھینک یو سو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. سارہ احمد صاحبہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن ہمارے ساتھ موجود ہے. سارہ صاحبہ، آپ کے پاس تو ظاہر ہے متعدد بچے بچیاں اس طرح کے تشدد کا شکار لائے جاتے ہیں، جو مختلف جو پناہ گاہیں کہہ لیجئے، جو بیوروز ہیں جہاں پہ بچوں کو رکھا جاتا ہے. آپ سے بہتر شاید کوئی بتا سکے کہ اس طرح کے تشدد کی وجوہات کیا ہوتی ہیں آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں، اقرار، سب سے پہلے تو بہت زیادہ اسٹرانگلی کنڈیم کروں گی جو واقعہ پیش آیا. بروٹلی ٹارچر کیا گیا ایک بچی کو جو گھر میں ایک ملازمہ تھی. اور مطلب اس طرح آپ کو پتا ہے ٹی وی پہ جو فوٹیجز آ رہے ہیں وہ الگ بات ہوتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے 2 دن پہلے جنرل ہاسپٹل لاہور میں جا کے میں اس بچی سے ملی ہوں، اس کے والدین سے ملی ہوں. تو وہ بچی جو ہے اس کی حالت واقعی میں کافی خراب ہے. اس کو اتنے وونڈز آئے ہیں کہ نہ صرف فریکچرز ہیں، لیکن مجھے پتا چلا کہ اس کی آنکھوں میں انگلیاں ڈالی گئی ہیں، اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی. اور ڈسپائٹ کے پین کلرز لگے ہوئے تھے تھرو ڈرپ، لیکن وہ پھر بھی شور کر رہی تھی کیونکہ اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو اس کا بہت برا حال ہے. اور یہ دیکھ کے جو ہے نا کہیں سے ہی نہیں لگتا کہ کوئی سین دماغ کا آدمی، کوئی نارمل ایک مینٹل سٹیٹ والا جو ہے وہ اس طرح کا تشدد کر سکے کسی کے ساتھ. یہ کوئی جانور ہی ہوگا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہے.